السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في كلامه الكريم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. صلى الله عليه وسلم. من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخله الجنة. ومن استجار الله من النار 3 مرات قالت النار اللهم اجره من راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. دنیا ہی میں بیٹھے ہوئے جنت میں. جلسہ صدر اجلاس صدارتی کلمات کہہ کر روانہ ہو گئے. ناظم اجلاس جواں ہمت ہمارے دائیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اللہ ان کی جوانی برقرار رکھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک جوان بھائی جو آپ سے بھی بوڑھے لگتے ہیں اور عوارض کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے سالک صاحب ہی چھوٹے ہیں. اور ہمارے خاص ساتھی مولانا عبدالستار صاحب عبداللہ، ابھی آخری جو تقریر آپ نے سنی ہے بہت دور سے آ کر کے آپ کو نصیحت کر رہے تھے. آپ کے چہرے جو ہمارے سامنے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی خطیب کے فدائی نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فدائی ہے. یقیناً یہ کچھ سننا چاہتے ہیں اور آپ ہی ہیں اور وہ ہماری مائیں اور بہنیں
جو عیدگاہ کی چہار دیواری میں ابھی پیک ہے، یہ سب اللہ کا کلام سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جو کھانے کے لیے آئے تھے اور جو نمبر دینے آئے تھے یا ناظرین تھے، جن کو ناظرین کہا جاتا ہے، جانتے ہو آپ، جو اللہ کی کتاب اور قرآن کریم اور حدیث پاک سننے کے لیے آتے ہیں، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ سامعین۔ اور جو دیکھنے آتے ہیں ان کو ناظرین کہا جاتا ہے، ناظرین ہوتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین میں اتنا فرق ہے کہ جو اور اگر سامعین ناظرین دونوں ہیں بہت اچھی بات ہے، بہت کامیابی ملے گی آپ کو۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آج چاہتا ہوں جنت کا بیان کر دوں سیدھے بالکل، اس لیے کہ بڑی مصیبتیں آئی ہیں سال بھر سے، اور لاک ڈاؤن میں پڑھ کر جلتے سنتے ادھر ادھر کی باتیں پک گئے ہو، تو چاہتا ہوں بشارت مل جائے قرآن کریم کی روشنی میں، اور کچھ آپ کو خوشی حاصل ہو جائے۔ آیت کریمہ پڑھنے کا شرط پہلے حاصل کیا، پھر حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ آگ والے باغ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آگ والے باغ۔ اللہ رب العالمین نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، کچھ کو آگ والا کہا اور کچھ کو باغ والا کہا۔ جنت میں باغ والے آگ والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ باغ میں داخل ہونے والے ہی کامیاب و کامرا ہو گئے۔ دوسری آیت میں ہے قرآن کریم میں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ جنتی اور جہنمی، یا تو جنتی یا تو جہنمی۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ نماز پڑھتے ہو تو اللہ سے مانگتے ہو، جنت کی نہیں مانگتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناتا ہوں اس لیے کہ آخری رات میں یا تو بہت زیادہ سمجھو گے یا تو کچھ نہیں سمجھو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سال اللہ الجنت، من سال اللہ الجنت ثلاث مرات۔ ایسا انسان جس نے اللہ رب العالمین سے جنت کو 3 مرتبہ مانگا، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ یاد کر لو گے نا اس کو؟ اللہ قسم یاد کروا رہا ہوں آپ کو، تقریر نہیں کر رہا ہوں، یاد کروا رہا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ، جس انسان نے اللہ سے سوال کر لیا، ادھیری رات میں اللہ سے رو لیا، اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے جنت مانگتا ہوں، مجھے جنت چاہیے، تو مجھے جنت دے دے۔ 3 مرتبہ جب کہہ دے، جنت بولتی ہے۔ پہلے جنت بولتے ہیں اور جنت بھی بولتی ہے، اور جنت بنانے والا بھی بولتا ہے۔ دلائل ہے سکتے۔ قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ جنت اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، جس بندے نے تجھ سے 3 مرتبہ جنت کو مانگ لیا، جنت کو تو جنت میں تو اس کو داخل کر دے، اس کا داخلہ تو ہر طرح سے جنت میں کر ہی دے۔
ومن استجار اللہ من النار 3 مرات، اور جس شخص نے اللہ رب العالمین سے آگ سے جہنم سے 3 مرتبہ پناہ مانگ لی، 3 مرتبہ پناہ میں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ رب العالمین تو مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ قالت النار اللہم اجرہ من النار، جہنم بولتی ہے کہ اے اللہ جس بندے نے تجھ سے 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لی ہے، یہ جہنم سے تجھ کو پناہ دے دے۔ اے جنت میں داخل ہو گئے اور جہنم سے بچ گئے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں چلا جانا اور جہنم سے بچ جانا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کس کی اتباع کرو گے تو جنت میں جاؤ گے؟ نبی کریم جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتی باب الجنت یوم القیامہ، جنت کے دروازے پر میں قیامت کے دن آؤں گا، فاستفتح، میں جنت کے دروازے کو کھولنے کے لیے کہوں گا، فیقول خازن الجنہ، جنت پر جو قائم ہوگا اس کے گیٹ پر رہنے والا خازن بولے گا من انتا، جنت کا دروازہ کون کھلوانے آیا ہے؟ من انتا، تم کون ہو؟ فاقول محمد، میں بولوں گا کہ میں محمد ہوں، میرا نام محمد ہے۔ فیقول الخازن، وہ خازن بولے گا، جنت کے گیٹ اور دروازے پر رہنے والا بولے گا، وہ میرے تو آپ ہی تو ہو، آپ ہی کے بارے میں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھول دوں۔ وہ میرے تو بھی کہا آپ ہی کے بارے میں تمہیں حکم دیا گیا ہوں، اللہ افتح لأحد قبلک، جنت کا دروازہ میں نے اس سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا، اگر کھولا تو محمد کے لیے کھولا۔ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہمارے نبی کون ہے؟ ہمارے نبی کون ہے؟ شاباش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہودیوں کے نبی، یہود کے نبی موسیٰ علیہ السلام، بنی نصارہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی سب ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ اور موسیٰ یہ ہمارے نبی نہیں ہیں، یہ ان کے نبی ہیں جن کے لیے بھیجے گئے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت سب کے سب اللہ کے نبی، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا دروازہ کون کھلوائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے پہلا دروازہ، جس نبی کی ہم امتی ہیں۔ معمولی شرط حاصل نہیں ہے آپ کو کہ ہمارا نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائے گا، اس نبی کی امت آپ ہو جو نبی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلوائے۔ معمولی چیز نہیں ہے، معمولی انعام اللہ نے ہم کو نہیں دیا ہے کہ میرا نبی جنت کا دروازہ کھلوائے اور ہم جنت میں جانے کے لیے کچھ کام نہ کریں۔ اس کے لیے کھلوائے گے، ہمارے اور آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور کس کے لیے کھلے گا؟ جنت کا دروازہ کھلے گا، لیکن جہنم کے سلسلے میں اگر جنت کا دروازہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھلوائیں گے، تو جہنمی بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج عنق من النار یوم القیامہ، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، جہنم سے ایک گردن نکلے گی۔ گردن عنق کے معنی عربی میں، اردو میں عربی لفظ ہے عنق، اردو ترجمہ ہے گردن۔ ایک گردن نکلے گی، یاد رکھنا، ایک گردن نکلے گی، لہو عینان یبصران، اس گردن کے اندر 2 آنکھیں ہوں گی،
وہ دونوں آنکھیں دیکھے گی، گردن میں 2 آنکھ، وہ دونوں آنکھیں دیکھے گی۔ وَلَهُ أُذُنَانِ يَسْمَعَانِ، اور اس گردن کے اندر 2 کان بھی ہوں گے، دونوں کان سنیں گے۔ وَلِسَانٌ يَنطِقُ، ایک زبان بھی ہوگی، بولے گی۔ آنکھیں دیکھیں گی، کان سنیں گے، زبان بولے گی۔ فَيَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، جہنم بولے گی، جنت جہنم دونوں مؤنث سے یاد رکھیے طلبہ پڑھنے والے، یہ مذکر نہیں، جہنم بول رہا نہیں، جہنم بول رہی ہے، جنت بول رہی ہے۔ اللہ نے دونوں کو مؤنث بنایا ہے، اگر مذکر بناتا تو پتہ نہیں کیسے کیا ہوگا، دونوں مؤنث ہیں۔ جہنم بولے گی وَكِّلْتُ بِثَلَاثَةٍ، 3 لوگوں کے سلسلے میں 3 لوگوں کو میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ نمبر 1، بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، جہنم کہے گی ہر سرکش اور ظالم کو میرے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جتنے ظالم اور سرکش ہیں سب کے سب جہنم میں آئیں گے، سب کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ ظالموں سن لو، جو بھی ظلم کرنے والے ہیں دنیا کے اندر، اس روئے زمین پر ظلم کرنے والے سن لیں، وہ جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ جہنم بولے گی بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ایسا نہیں کہ غصہ آ جائے تو کسی کی ٹانگ پکڑ کے پھاڑ دو، اتنا ظلم ڈھا دو کہ بیچارہ ملیا میٹ ہو جائے۔ ارے ظفر اس کو نہ کہیے گا آدمی، چاہے کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، ظفر اس کو نہ کہیے گا آدمی، چاہے کیسا ہو صاحب فہم و ذکا۔ ارے جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، جب غصہ آ جائے تو اللہ کا ڈر بالکل نہ رہ جائے، کسی غریب کی ٹانگ پکڑ کے پھاڑ دے، اوپر بیٹھا ہوا ہے سب کی ٹانگیں پھاڑنے والا، کسی غریب پر ظلم ڈھاؤ گے تو اللہ رب العالمین آپ پر بھی وہی ظلم الٹ دے گا۔ پہلا شخص ظالم اور جابر جہنم میں جائے گا، جہنم بولے گی۔ دوسرا کیا ہے؟ بِكُلِّ مَا دَعَا مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا، ایسا انسان جس نے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر دوسرے کو معبود پکارا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جس نے دوسرے کو اپنا اللہ مان لیا، اس کو بھی میرے سپرد کر دیا گیا ہے، جہنم کا ایندھن ہوگا۔ تیسرا کیا ہے؟ وہ بالمصورین، بلا وجہ ایک کھڑے رہتے ہوئے لے کر کے موبائل، اور کتنی تصویریں لی جاتی ہیں، دم پر دم، دم پر دم تصویریں آج کل لی جاتی ہیں۔ شادی میں گئے تو، جلسے میں گئے تو، کسی مجلس میں گئے تو، جہاں دیکھو وہی تصویر، بالمصورین۔ تیسرے نمبر پر یہ تصویر کھینچنے والے جانداروں کے، یہ بھی میری سپرد کر دیا گیا، یہ جہنم میں آئیں گے، یہ جہنم بولے گی یہ میرے اندر آئیں گی۔ جنت نے کہا تھا اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، جہنم ادھر بول چکی اے اللہ اسے جہنم سے پناہ دے دے، اور پھر جہنم بتا رہی ہے کہ کون سے لوگ میرے اندر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت اور جہنم، جنت کی نعمتیں جب آپ سننے لگو گے ایسا لگے گا اور ایسا لگتا ہے کہ در حقیقت اللہ نے ہمارے لیے بہت کچھ تیار کیا ہے۔ دنیا کے اندر انسان اپنی شادی کرنے کے لیے میلوں جاتا ہے اور قدم قدم پر دیکھتا رہتا ہے کس ماڈل کی ہونی چاہیے، شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نیک اعمال پر پیغام دے چکا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کانہن الیاقوت والمرجان۔ دنیا میں جان دیتے ہو اسی جان پر، اور اللہ نے مرجان تیار کیا ہے آخرت کے اندر۔
جنت کے اندر مرجان تیار کیا ہے اور یہ انسان جان دیتا ہے بہت سے جان پر، اور جبکہ مرجان تیار ہے یہ نیچی نگاہوں والی ہوگی، ایسے نہیں کہ ٹک 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 تاکہ کسی کو، اور اپنی نظروں کو ادھر سے ادھر پھیریں اور جو بھی آئے جائے اس کو دیکھیں۔ میری مائیں اور بہنیں اگر چار دیواری میں ہیں تو سن لیں، اللہ رب العزت نے نہایت مردوں کے لیے بیان فرمایا ہے، فیہن قاصرات الطرف طرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، شرمیلی ہوگی، نیچی نگاہ رکھنے والی ہوگی، اس سے پہلے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا اور نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا۔ جنوں کو جو ملے گی جن نہیں چھوئیں گے، انسانوں کو جو ملے گی انسان نہیں چھوا ہوگا۔ جنوں کی حوریں الگ ہوں گی، انسانوں کی الگ ہوں گی۔ جن کی جن نے نہیں چھوا ہوگا، جن کی حور کو جن نے نہیں چھوا ہوگا، اور انسان کی بیوی کو انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ معاملہ اصل یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان کی بیوی کو جن اور انسان نے نہیں چھوڑا، نہیں، جن کے لیے جن کو کہا جا رہا ہے، انسان کے لیے انسان کو کہا جا رہا ہے۔ انسان کی بیوی کو انسان نہیں چھوڑا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی۔ ایسا ہیرا ہے نا، چمکتا ہے، لکو تک بالکل روشنی ہوتی ہے یاقوت کے اندر۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، مرجان موگے کو کہتے ہیں، بالکل چمکیلا موگا، رنگ برنگ۔ یہ لڑکے سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس طرح کی باتیں جب آتی ہیں، اللہ کی قسم جوان اور بوڑھے سب شامل ہو جاتے ہیں۔ میں جانتا ہوں 12 بجے نہیں، چاہے 5 بجے میں تقریر کروں، اس لیے کہ لپیٹتا نہیں کچھ ہو، بالکل چاہتے ہیں، ہاں، چاہے 5 بج جائے، بہت ہی بوڑھے جوان سب شامل ہو جاتے ہیں۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، یاقوت اور مرجان پاؤ گے، ساری چیزیں آپ کو دی جائیں گی۔ اور کچھ بتاؤں، بہت سی چیزیں ہیں، ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإن شئتم أن تقرؤوا قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، متفق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا۔ اللہ کی قسم جتنا فیس بک اور واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں لڑکا، کبھی نہیں دیکھو گے ایسی تصویر، نہ دیکھو۔ اس لیے میں کہتا ہوں آپ سے، یہ سب چمک دمک نہ دیکھو دنیا میں، اگر دیکھنا چاہتے ہو وہاں تو سمجھے، اگر وہاں دیکھنا چاہتے ہو، مالا عین رات، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ایسی چیز اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے۔ چھوڑ دو موبائل، اور اس کی گندگی اتنی زبردست ہے نا کہ آپ کو ملیاں میٹ کر کے چھوڑے گی یہ موبائل، اگر مانو گے نہیں تو۔ یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ خوبصورت چہرہ جو دیکھ رہے ہو نا، اتنے بدصورت ہو جاؤ گے۔ ہاں، خوبصورتی اگر دیکھو گے تو بدصورتی آئے گی یہاں کی۔ اگر دیکھنا ہے آخرت میں، مالا عین رات، کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہی نہیں، ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ مالا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نہ کسی کان نے سنا ہی ہے۔ اب آپ سے کوئی کہہ دے کہ فلاں ٹنکی پر میں نے فلاں چیز دیکھا ہے، بھاگتے چلے جاؤ گے صبح، جیسے اٹھو چلے دیکھے کہاں کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کی قسم، اللہ رب العالمین جو وعدہ کر رہا ہے، کسی کان نے نہیں سنا، ایسی ایسی نعمتیں پاؤ گے، اور نہ کسی دل پر اس کا کھٹکا ہی گزرا ہے۔
سورہ سجدہ میں ایک آیت اللہ نے بیان کیا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم، ارے کسی کو یہ خبر نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے چھپا کے رکھا ہے. مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ رب العزت نے جو چھپا رکھا ہے ان کے اعمال کے بدلے کسی کو خبر ہے ہی نہیں یہ کیا کیا اللہ نے چھپا. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ. ارے دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ ابھی پڑھا میں نے کہ جنت والے باغ والے آگ والے برابر نہیں ہوں گے. کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو جائیں گے؟ دونوں کو حوریں ملے گی؟ نہیں، فاسق کو حوریں نہیں ملے گی، مومن کو حوریں ملے گی. میری ماؤں اور بہنوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمات، مومنات، خاشعات، متصدقات، میں طالبات کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ طالبات و معلمات جو قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں اور جو برابر پڑھتی ہیں، سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمات، مومنات، متصدقات اور خاشعات، حافظات، صائمات کے لقب سے ملقب کیا ہے اور انہی کے لیے جنت تیار کیا ہے. اللہ رب العزت نے سب کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، ہر طرح کی جنت. اگر آپ کو خوبصورت بننا ہے اس دنیا میں، چاہے کتنا کوئی کالا کلوٹا ہو اور کتنا ہی دل بڑھا کرنا ہو، سمجھے، انشاءاللہ جنت کے اندر ایسا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول زمرۃ يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا وہ ان کی صورتیں چاند کی طرح چمکیں گی، 14ویں رات کے چاند کی طرح. 14ویں رات کا چاند جانتے ہو؟ کب نکلتا ہے جی 14ویں رات کا چاند؟ یہ جانتا ہی نہیں لگتا. کب نکلتا ہے جی؟ 12 بجے دن میں، 12 بجے رات میں. شاباش، کم سے کم بتایا تو. 14ویں رات کی چاند کی طرح ان کی صورتیں چمکیں گی، 14ویں رات کی چاند کی طرح. پہلا گروہ جو جائے گا، والذین یلونہم علی صورت کوکب دری فی السماء ذاتا. آسمان کے اندر سب سے روشن ستارہ جو ہوگا، آسمان کے اندر سب سے روشن ستارہ جو ہوگا، اس روشن ستارے کی طرح ان کی صورتیں ہوں گی. دوسرا جتھا، دوسری ٹولی، دوسرا گروپ، دوسری ٹیم جو جائے گی کہاں؟ جنت کے اندر. جنت کا بیان چل رہا ہے. اور یہ بات اور سن، لا یبولون، معمولی کامیابی نہیں ہے، پیشاب نہیں کریں گے. اور یہاں جہاں جو کہتا ہے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتے، جنت میں پیشاب بھی نہیں کرنا ہے. ارے دنیا بدل جائے گی جی، جنت کے لیے مرو، جنت کے لیے پیشاب بھی نہیں کرنا پڑے گا. لا یبولون ولا یتغوطون. ارے نہ پیشاب کریں گے نہ پائخانہ کریں گے، پیشاب پائخانہ دونوں سے چھٹی، سمجھا؟ ولا یتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون ولا يمتخطون. نہ تھوکیں گے نہ ناک سلکیں گے، نیٹا پوٹا کچھ نہیں. سمجھ گئے؟ اللہ کی قسم کتنی بہترین جنت ہے. تھوک بھی نہیں، لیٹے پوٹے بھی نہیں، اور پیشاب پاخانہ بھی نہیں. یہ بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ ایسی جنت کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ تہجد گزاری میں لگ جاؤ. رمضان آ رہا ہے، سفر جاؤ، جنت لینا ہے. آگے سنو، بال کس طرح سے کٹواتے ہو؟ اللہ کی قسم اتنی مصیبت ہے. وہ مصالح صاحب آپ کو جانتے ہیں، بران پڑھتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ لکھتے رہتے ہیں. نہیں وہ پیچھے لکھواتے ہیں یہ چیز، وہ کینچی سے، نائی کے کینچی سے لکھواتے ہیں، آئی لو یو لکھواتے ہیں کینچی سے.
اللہ کی قسم وہ بہت سے لڑکے یہاں پیچھے جو ہے نائی کاٹ کے لکھتا ہے، کینچی سے کاٹتا ہے بال کو، آئی لو یو بناتا ہے، اور وہ جا کر کے کسی اسٹیشن پہ کہیں آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کس کے؟ جن کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، یہ لڑکا جا کے ان کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، جن کے آگے نہیں کھڑا ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ میں نام نہیں لوں گا۔ اب وہ کبھی کبھی چپل چلانے لگتی ہیں کہ میرے آدمی میرے منہ پہ کیوں آگے منہ کیے ہوئے، ایسا کیے ہوئے، اس لیے کچھ میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ جانتا ہے کہ تو پڑھے گی ابھی، یہ سمجھے گی، دوسرا کوئی سمجھے گا نہیں، لیکن وہ قاعدے سے سمجھا دیتی ہے، ہاں پیٹ پاٹ کے وہ سمجھا دیتی ہے۔ آپ کو سمجھاتے سمجھاتے آپ کو سمجھا دیں گے۔ آئی لو یو کو لکھے بتانا کیا چاہتا ہوں، ایک ٹکڑا آ رہا ہے حدیث میں، وَأَمْشَاتُهُمْ الذَّهَبُ، بال جھاڑنے والی کنگھیاں سونے کی ہوں گی۔ بال جھاڑنے والی کنگھیاں نبی کا فرمان سنا، اللہ کی قسم کہیں پاؤ گے نہیں۔ یہ دنیا تو بگڑ رہی ہے نا جنت چھوڑ کر کے، میں بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان بھائی سبل جائیں اور جنت کی لالچ کریں۔ اللہ کی قسم بہت سے لوگ سبل گئے، اگر 12 بجے رات پتہ نہیں کیا مجھ کو کہتے ہیں، شروع میں کہا بیٹے مجھ کو یا کوئی بڑا ہوتا ہے یا مجھ کو شروع میں کہیں لوگ بھاگ جائیں گے، اچھا بھاگ جائیں گے تو مجھے بلایا کہ میرے کہنے پر بھاگ جائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ تو پھر وَأَمْشَاتُهُمْ الذَّهَبُ، بال جھاڑنے والی کنگھیاں سونے کی ہوگی۔ سونے کی کنگھی چاہتے ہو نا، سونے کی کنگھی ہوگی، اور پسینہ آپ کا نکلتا ہے جو، سمجھ گئے؟ بعض لوگوں کا پسینہ بہت بدبو کرتا ہے، تو پتہ نہیں کتنی شادیاں اچھل جاتی ہیں پسینے کی وجہ سے، اتنا بدبو کرتا ہے، سمجھ گئے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چیز، وَرَسُهُمْ الْمِسْكُ، ان کا پسینہ مشک و عنبر ہوگا، مشک کی طرح بالکل مہکتا ہوگا۔ جنت کا پسینہ بتا رہا ہے، یہ دنیا کا پسینہ نہیں ہے۔ وَرَسُهُمْ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمْ الْوَلُوَةُ، ان کی انگیٹھیاں اونٹ کی لکڑی ہوگی، اس میں انگیٹھی دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ انگیٹھی کیسی جانتے ہو؟ اسی میں عرب دنیا میں لوگ اسی میں لکڑی رکھ کر کے ایسے جھوئی لیتے ہیں، بہت مہک ہوتی ہے اس میں، اونٹ کی لکڑی میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَجَامِرُهُمْ الْوَلُوَةُ، ان کی انگیٹھیوں میں سونکھی جانے والی لکڑیاں اونٹ کی ہوگی۔ اب آیا آپ کا معاملہ، وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ، ان کی بیویاں موٹی موٹی آنکھوں والی گوری گوری ہوں گی، موٹی موٹی آنکھوں والی گوری گوری ہوں گی۔ اگر یہاں چھوڑ دیا، سمجھ گئے، یہاں سے لال پیلا سے اگر بچ گئے یہاں، اللہ کی قسم وہاں بہت بہتر پاؤ گے، بچ جاؤ۔ وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ، بیویاں بڑی خوبصورت ہوں گی، اور اس کی طرح تم بنائے جاؤ گے جنت میں، عَلَى صُورَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، ایک آدمی کے ساتھ رہو گے، سب ایک ہی طرح ایک آدمی، اور کون؟ آدم کی بناوٹ سب کی ہوگی، جتنے آدمی ہوں گے آدم کی طرح ہوں گے۔ اے آدمی کہتے ہیں مرد کو بھی عورت کو بھی، سن لیا آج، آدمی اور آدمیاں کہتے ہیں آدم کی وجہ سے، سب کو کہتے ہیں، سب کی بناوٹ آدم کی طرح ہوگی۔ وَعَلَى صُورَةِ آدم، بناوٹ بھی آدم کی ہوگی اور صورت بھی آدم جیسی ہوگی، شکل بھی آدم جیسی، بناوٹ بھی آدم جیسی۔ 60 ذراعاً فی السماء، 60 ہاتھ کا قد ہوگا، 60 ہاتھ لمبا ہوگا، قد ہوگا 60 ہاتھ کا۔ اور اگر یہاں 60 ہاتھ کا ہو جائے، سمجھ گئے، تو سب کے گھر میں داخلہ نہیں ہوگا، کسی گھر 60 ہاتھ کا اونچائی ہے کہاں مر جاؤ گے کسی دھوپ میں، اس میں گھس ہی نہیں پاؤ گے۔ اسی لیے اللہ نے چھوٹا چھوٹا بنایا ہے کہ گھس گھس کے اس میں سو اپنے اپنے گھروں میں، اور 60 ہاتھ یہی بنا دیتا اگر دنیا ہی میں تو مر جاتے،
ہاں کسی کا گھر اصلاح کہیں نہیں، ادھر کے گزارا کر لے، 60 ہاتھ وہاں رہا، 60 ہاتھ لمبائی ہوگی، 60 ذراعاً فی السماء، لمبائی ہے انسان کی 60 ہاتھ کی ہوگی، آدم 60 ہاتھ کے، تم بھی 60 ہاتھ کے، آدم کی شکل کے تم بھی ہوگے، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساخت جیسے ہے ایسے تم بھی رہوگے۔ کتنی باتیں بتائی گئی آپ کو، بہت سی باتیں بتا دی گئی، لیکن یاد رکھو اگر اس کے الٹا کچھ کیا جائے تب کیا؟ ان جہنم کانت مرصادا مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ جیسے دشمن گھاٹ میں بیٹھا رہتا ہے نا، جو لوگ کسی سے دشمنی ہوتی ہے علی گڑھوا سے رات میں نہیں آتے ہیں، دن برابر کہتے ہیں چلو گھر پہنچو، ایسا نہ ہو یہ پلیا کے نیچے بیٹھا ہو، پلیا کے نیچے ایسا نہ ہو میرا دشمن بیٹھا ہو، گھات کہتے ہیں، ایسے جہنم گھات لگائے ہوئے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم یہ گھات میں ہے جیسے دشمن گھات میں ہوتا ہے، گھات لگائے جہنم بیٹھی ہے کہ کب میرا دشمن آ جائے۔ للطاغین مآبا، دنیا میں جتنے سرکش ہیں، سرکشی کرنے والے، سب کا ٹھکانہ جہنم میں۔ للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، احقابا جانتے بھی کو کہتے ہیں صدیاں جو ختم ہونے والے نہ ہوں، لابثین فیہا احقابا بہت زمانے تک، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اس سرکش جتنے ہیں وقت ختم نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا قید خانہ ہے 10 سال 15 سال کے لیے نہیں، بہت بڑا قید بنا رکھا اللہ رب العزت نے، اللہ رب العالمین کا قید۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ ٹھنڈی نہ پانی، نہ ٹھنڈی کا احساس کرو گے اور نہ پانی کا، کچھ نہیں ملے گا آپ کو، گرمی ہی گرمی، مصیبت ہی مصیبت، جہنم کہتے ہیں اس پر کچھ نہیں۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، حمیمہ کہتے ہیں گرم پانی کو، اور غساقا وہی جو جہنمیوں کے جسم سے پیپ نکلے گی اسی کو غساق کہتے ہیں۔ غساقہ جہنمیوں کے جسم سے جو پیپ نکلے گی وہی جہنمی پیئیں گے، تم ہی نکالو تم ہی پیو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جزاء وفاقا، پورا پورا بدلہ ہوگا، اللہ رب العالمین کے ہاں پورا پورا بدلہ ہے، دنیا میں پورا بدلہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں پورا 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 بدلہ ہے، دنیا میں آپ کو پورا پورا بدلہ نہیں دیا جائے گا، پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، دنیا میں تو ایسے تھے یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی دن میرا حساب لے گا اور یہ مصیبت کسی دن آئے گی، یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ سمجھ گئے؟ یہ ساری مصیبتیں آپ مول کیوں لوگے؟ جنت اور جہنم میں بڑا فرق ہے۔ ایک حدیث میں ہے یہ پکارنے والا جنت میں پکارے گا، صحابی رسول ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں مل کے حدیث روایت کرتے ہیں۔ اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایک پکارنے والا پکارے گا ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، اے جنت کے باسیوں سن لو، ہمیشہ تم زندہ رہو گے، کبھی تمہیں مرنا نہیں ہے، یعنی کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی جہنم میں، یہ جنت کے اندر، جنت کے اندر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھا نہیں ہونا ہے۔ اور دنیا میں
बुढ़ापा आने के बाद फिर कोई दवा नहीं है, समझ गए। अजब सराय दुनिया फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी, जो न आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। जवानी चली गई फिर आएगी नहीं, और बुढ़ापा आ जाने के बाद फिर बुढ़ापा जाता नहीं है। कुछ भी आप करो हर हाल में, और वहाँ हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी बदहाल नहीं होगे, हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं होगे, फारिज वगैरह अटैक नहीं करेगा। यहाँ तो अल्लाह की कसम, सुबह चलता है आदमी और दोपहर को पता चला कि आधा जिस्म है ही नहीं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अल्लाह बचाए इस मुसीबत से। पता नहीं कितने लोग इस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, बहुत से लोग इन मुसीबतों में गिरफ्तार हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको हर तरह से ईमान इस्लाम की तौफीक दे दे, और जिस तरह हम रातों में बैठ बैठ के अल्लाह का कलाम सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इन कलमात के जरिए हमारी इस्लाह फरमा दे, और जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम सुन रहे हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों में बैठा दे। लोग कहते हैं जलसों से कुछ नहीं होता है, मेरे भाइयों आप जरा जलसों को दागदार न बनाओ। लोग कहते रहे, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा फायदा है। ये हमारे भाई ये वलमा जो बैठ करके आपको कुछ बता देते हैं, कुछ जानकारी हो जाती है, वरना ऐसे संग लग जाएगी और परेशान हो जाओगे। ये वलमा चलते रहते हैं, कुछ होता रहता है, और घरों में बैठ के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं आखिरत के लिए, घर से निकलते ही नहीं है, वो मजलिस में आना उनके लिए शर्मो हया की बात होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।